ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اس امت کے لیے جو بڑے بڑے خطرے ہیں ان میں بہت بڑا خطرہ ختم نبوت کے منکرین کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دو عہدے دیے، ایک نبوت کا اور ایک ختم نبوت کا۔ نبوت کا خود عہدہ، نبوت کا منصب، یہ تو 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو دیا گیا، لیکن اس نبی کو اس کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا عہدہ دیا گیا ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس پر اتنی سختی کیوں کی جاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اعمال کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر نرمی کی جائے، یہ عقیدہ ہے، عقیدہ۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس عقیدے پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 100 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 احادیث مبارکہ قریباً اس مسئلے میں آئی ہیں۔ امت کا اتفاق اور اجماع ہے اس مسئلے پر کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ آپ دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا میری اس امت میں 30 دجال آئیں گے، کذاب، جھوٹے، بڑے جھوٹے۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں بھی رب العالمین نے 2 عہدے ذکر کیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین یعنی سب سے آخر میں آنے والے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی۔ انبیاء کرام کی اس لڑی اور اس سلسلے کو میرے نبی نے تعبیر کیا ایک محل کے ساتھ، کہ ایک محل ہے، محل، اور وہ محل بن گیا۔ بننے کے بعد لوگ آئے دیکھنے کے لیے، ما احسنہ و ما اجملہ، کتنا بہترین محل بنا ہے۔ انہوں نے وزٹ کیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہتی تھی، ایک بلاک نہیں لگا ایک جگہ۔ تو انہوں نے کہا لولا، یہ جگہ کیوں خالی رکھی گئی ہے، یہاں اینٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا انا اللبنہ، وہ اینٹ جو انبیاء کی اس عمارت میں نہیں تھی اور سب سے آخر میں لگنے کے ساتھ وہ عمارت مکمل ہونی تھی، انا اللبنہ، وہ اینٹ، وہ بلاک میں ہوں، انا اللبنہ۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت 2 کہاتین اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ، درمیان والی اور یہ دوسری تسبیح والی انگلی، اس کو ملا کر آپ نے فرمایا اس طرح بھیجے گئے ہیں۔
اس حدیث کا تعلق تو فکر آخرت کے ساتھ بھی ہے، لیکن ختم نبوت کے ساتھ بھی ہے کہ ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، تو میرے اور آخرت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا ختم بی النبیون، مجھ پر تمام انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ختم النبیون، ختم بی النبیون، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں سب نبیوں کا آخری نبی ہوں اور تم تمام امتوں کے آخری امت ہو۔ تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی امت نہیں آئے گی تمہارے بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ نے خاتم کی خود تشریح فرمائی، کیونکہ قرآن مجید سے تو لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو آپ نے فرمایا وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں وہ عاقب ہوں کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ یہ لیس بعدہ نبی، عاقب کہا جاتا ہے اس کو جس کے بعد نبی نہیں آئے۔ میرے نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ تشریح کی۔ آپ نے فرمایا الا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، آگاہ ہو جاؤ، سیکھ لو یہ بات، تنبیہ ہے، رسالت اور نبوت کی تمام کڑیاں لڑیاں ختم ہو چکی ہیں، میرے بعد کوئی رسالت اور نبوت نہیں، یہی رسالت اور نبوت ہے آخری جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس کافہ، نبیوں کو اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ وبعثت الی الناس کافہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کوئی تحصیل کا رسول نہیں، کوئی ضلع کا نہیں، کسی ملک کا شہر کا نہیں، بلکہ ساری کائنات اور تمام لوگوں کا۔ ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، اور مجھ پر دین کی تکمیل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب دین کامل ہوا، مجھ پر رسالت ختم ہوئی، اب کوئی اور نبی اور رسول بن کے نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا، اس نبی کو کوئی کسی بھی اعتبار سے نام دے، کوئی کہتا ہے ذلی نبی آ سکتا ہے، کوئی کہتا ہے عکسی نبی آ سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بروزی نبی آ سکتا ہے، تو یہ سارے یہ ختم نبوت کے جو منکرین ہیں ان کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں۔ یار لوگوں نے بھی بہت سارے اس طرح کی باتیں کی ہیں، ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، نہ ذلی آ سکتا ہے، نہ عکسی، نہ بروزی، نہ کوئی دوسرا تیسرا، یہ چور دروازے لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں میرے نبی کے دور میں ان لوگوں کا جنہوں نے 30 دجال جو ہے نا، ان میں سے ایک پہلا دجال ہے، دجال مسیلمۃ الکذاب، وہ بدبخت آیا فی بشر کثیر، صحیح بخاری کی حدیث سے بہت سارے لوگوں کو لے کر آیا، نبوت میں شراکت چاہتا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اس نبوت میں شریک کریں گے تو میں ساری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ یہ 2 لاکھ افراد کا رئیس اور چودھری تھا، 2 لاکھ افراد اس کے ماتحت تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، یا یعنی آپ کے بعد مجھے نبوت ملے یا آپ کے دور میں یہ ہو کہ جو زمین ہموار جگہ ہیں وہاں کے آپ بڑے اور نبی، اور دوسرے علاقوں کا میں پہاڑی علاقوں کا نبی، میں نبوت میں شراکت مانگنے آیا تھا۔ نبوت میں میرے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تجھے یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ وہ جو ہزاروں سینکڑوں بکریاں اونٹ اور کیا سے کیا دیتا ہے، لوگوں کو معافی دیتا ہے، بڑے بڑے ظالموں کو اور جابروں کو، یہاں اس کو چڑی نہیں دیتا، یہاں اس کے 2 لاکھ افراد کا ایمان قبول نہیں کرتا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں 2 لاکھ افراد کا چودھری اور رئیس ہے، میرے نبی نے ان کے ایمان کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ ان کا ایمان نبوت کے ختم نبوت کے عقیدے سے خالی تھا۔ ورنہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، یہ کوئی ایمان لائیں گے آپ پر، صرف یہ کہ آپ کے بعد میں
یا یہاں بھی تقسیم ہو جائے، کچھ علاقے میں آپ، کچھ علاقے میں میں، نبوت یعنی ختم نبوت کا عقیدہ صرف یہ نہ ہو دوسرا بھی کوئی نبی بن سکے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، میں تجھے چڑی بھی دینے کا نہیں، تیرے 2 لاکھ کیا اگر 10 لاکھ افراد بھی مسلمان ہو، اس ایمان کو اللہ قبول نہیں کرتا جو عقیدہ ختم نبوت سے خالی ہو۔ اس لیے اس کے خلاف جب میرے نبی دنیا سے چلے گئے اور لڑائی شروع ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 11 لشکر ترتیب دیے، 11 لشکروں میں سے ایک لشکر اس بدبخت کے خلاف بھیجا گیا۔ عکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے، باپ بہت بڑا کافر ہے اور بیٹا بہت بڑا مسلمان بنا، ایک اس کی سرکردگی میں مسیلمۃ الکذاب یمامہ ریاض کا علاقہ ہے تقریباً 1100 کلومیٹر پر، اس کی طرف بھیجا گیا۔ شکست کھائی، شرحبیل کو بھیجا گیا، اس نے شکست کھائی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ ایک ہی جگہوں میں شکست، واپس نہیں آ رہے ہیں۔ واپسی کا سوچا، ابوبکر صدیق نے کہا مجھے منہ نہیں دکھانا، کوئی واپس نہ آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ لڑائی لڑی، براء بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک کا بڑا بھائی ہے، 24 سال کا نوجوان ہے۔ قلعہ بند ہو گئے وہ لوگ، ایک طرف 12,000 افراد ہیں، دوسری طرف 60,000 افراد ہیں، اور بعض مورخین نے لکھا کہ 1,10,000 افراد ہیں، یعنی قریباً 1 لاکھ افراد، ایک طرف 12,000 افراد۔ لڑائی چڑی ہوئی ہے، جنگ چل رہی ہے، کافی عرصہ ہو گیا، فتح نہیں ہو رہی ہے، لوگ قلعہ بند ہو چکے ہیں، اس قلعے کو توڑنے کا کوئی حیلہ اور کوئی طریقہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ براء بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کرو، مجھے نیزے کی انیوں پر ایسے انداز سے اٹھاؤ، اوپر سے ڈالوں کا سایہ ہو کے تیر ویر نہ پھینکے، اور مجھے اس فصیل پر پہنچاؤ صرف۔ لوگوں نے کہا بہت مشکل کام ہے، کہا کرو۔ فصیل پر اس کو پہنچایا گیا، 60,000 کے لشکر میں اس نوجوان نے چھلانگ لگائی، 60,000 کے لشکر کے ساتھ لڑتا لڑتا اس نے دروازہ کھولا، فتح نصیب ہوئی۔ وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ، جس کے ہاتھ سے حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اس نے کہا تھا میں نے حالت کفر میں بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب حالت اسلام میں بڑی نیکی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ اس نے اسی طرح کا نیزہ مارا، اس کے آر پار ہو گیا۔ اوپر سے ایک لڑکی وہ چھت پر کھڑی تھی، کہا واہ امیر المؤمنین قتلہ العبد الاسود، اس غلام کالے غلام نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ اس جنگ کے اندر 1,200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جتنی جنگیں لڑی گئیں تقریباً 87 جنگیں میرے نبی کے دور میں غزوات اور سرائے لڑی گئی ہیں، ان تمام جنگوں میں 259 افراد شہید ہوئے، اور اس ایک جنگ میں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اس میں 1,200 افراد شہید ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن تھے اور جن میں 70 بدری صحابہ تھے۔ اللہ اکبر! یہ لڑائی یہ کہنا کوئی واپس نہ آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ لڑائی لڑی، براء بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک کا بڑا بھائی ہے، 24 سال کا نوجوان ہے۔ قلعہ بند ہو گئے وہ لوگ، ایک طرف 12,000 افراد ہیں، دوسری طرف 60,000 افراد ہیں، اور بعض مورخین نے لکھا کہ 1,10,000 افراد ہیں، یعنی قریباً 1 لاکھ افراد، ایک طرف 12,000 افراد۔ لڑائی چھڑی ہوئی ہے، جنگ چل رہی ہے، کافی عرصہ ہو گیا، فتح نہیں ہو رہی ہے، لوگ قلعہ بند ہو چکے ہیں، اس قلعے کو توڑنے کا کوئی حیلہ اور کوئی طریقہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ براء بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کرو، مجھے نیزے کی انیوں پر ایسے انداز سے اٹھاؤ، اوپر سے ڈالوں کا سایہ ہو کے تیر ویر نہ پھینکیں، اور مجھے اس فصیل پر پہنچاؤ صرف۔ لوگوں نے کہا بہت مشکل کام ہے، کہا کرو۔ فصیل پر اس کو پہنچایا گیا، 60,000 کے لشکر میں اس نوجوان نے چھلانگ لگائی، 60,000 کے لشکر کے ساتھ لڑتا لڑتا اس نے دروازہ کھولا، فتح نصیب ہوئی۔ وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ، جس کے ہاتھ سے حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اس نے کہا تھا میں نے حالت کفر میں بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب حالت اسلام میں بڑی نیکی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ اس نے اسی طرح کا نیزہ مارا، اس کے آر پار ہو گیا۔ اوپر سے ایک لڑکی وہ چھت پر کھڑی تھی، کہا واہ امیر المؤمنین قتلہ العبد الاسود،
اس غلام کالے غلام نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جتنی جنگیں لڑی گئیں تقریباً 87 جنگیں میرے نبی کے دور میں غزوات اور سرائے لڑی گئی ہیں، ان تمام جنگوں میں 259 افراد شہید ہوئے، اور اس ایک جنگ میں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی اس میں 1200 افراد شہید ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن تھے اور جن میں 70 بدری صحابہ تھے۔ اللہ اکبر! یہ لڑائی یہ ختم نبوت کے عقیدے کی بنیاد پر لڑائی لڑی گئی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہی شخص تھے۔ جب اس بدبخت کے پاس قاصد بھیجا گیا تو اس بدبخت نے قاصد کو کہا، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، کہا تو محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا میری رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ کہا میں نہیں سنتا۔ اس نے پھر کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کہا پھر میری رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ کہا نہیں دیتا۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹا، اس نے پاؤں کاٹا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا، جسم چلنی ہوا۔ اللہ کی قسم ماں کو پتہ چلا، ماں نے کہا لہذا الیوم ارضعتہ وعند اللہ احتسبتہ، کہا اس دن کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، اس دن کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا کہ اس کا جسم اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن ختم نبوت پر یہ قربان ہو جائے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اسود عنسی ایک بدبخت کافر تھا، دوسرا 30 دجالوں میں سے ایک دجال یہ بھی گزرا ہے، ابو سلمہ خولانی، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ۔ جب ان کے پاس بھیجا گیا، اس بدبخت نے اس کو آگ میں پھینک دیا۔ یہ اور بات ہے کہ آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری امت میں ہمیں ایسے افراد بھی دیے جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں اور انہیں آگ نہیں جلاتی۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اور اتفاق اس پر ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے، عقیدہ۔ اس لیے انہوں نے اس کے خلاف جنگیں لڑیں، اس لیے انہوں نے اس میں شہادتیں دیں، اس لیے انہوں نے اس میں قربانیاں دیں، لیکن یہ عقیدہ ہے، عقیدہ۔ تحریک چلی، تحریک 1953 کے اندر یہ دجالوں کا سلسلہ میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا تھا، 30 دجال مختلف وقت میں آئے کذاب۔ تحریک چلی، ختم نبوت کی تحریک 1953 میں تحریک چلی۔ یہ وہی تحریک ہے جس میں 10,000 افراد شہید ہوئے، ختم نبوت کے عقیدے کی بنیاد پر 10,000 افراد شہید ہوئے۔ حکومت وقت نے ریڈ لائن مقرر کی، کہاں اس سے آگے کوئی نہ آئے، ایک صف کڑی ہے، آگے آئی سرخ لکیر کو پار کر کے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، شہید ہو گئے، اور دوسری لائن آگے آئی، دوسری صف آگے بڑھی، اسی سرخ لکیر کو پار کر کے شہید ہوئے، تیسری لائن تیسری صف آگے بڑھی، شہید ہوئے 10,000 شہداء۔ یہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے طلباء ہیں، مجاہدین ہیں، دیگر لوگ ہیں، یہ کیوں مر رہے ہیں؟ یہ کیوں ان کا خون بہایا جا رہا ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ یعنی ایک بارات گزر رہی ہے، بارات گزر رہی ہے، دیکھا مجمع ہے، کہا یہ کس چیز کا مجمع ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لوگ جمع ہیں۔ اپنے بیٹے کے گریبان کو ہاتھ لگایا، اس کے بٹن کھولے اور کہا جاؤ اس عقیدے پر قربان ہو جاؤ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرا نبی آپ کی سفارش کرے گا اور رب العالمین تجھے حوریں نصیب کرے گا، حوروں سے تیری شادی ہو جائے گی۔ بارات جا رہی ہے، دلہا ہے، دیکھو شادی ہونے والی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو انہوں نے چھوڑا کیوں؟ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ اولین ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی 100 آیتوں کا انکار کرتا ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے 200 احادیث کا انکار کرتا ہے، اگر اس کا انکار کرتا ہے اجماع امت کا انکار کرتا ہے،
اس لیے لوگوں نے اس پہ قربانیاں دی. کہتے ہیں یار ہاتھ ہولا رکھو اور ہاتھ سستا رکھو. توڑ ہاتھ مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کی بات ہے. انہیں یہ عمل کا مسئلہ نہیں ہے. عمل کبھی کوئی کرے گا نہیں کرے گا، عمل میں کمی آ سکتی ہے. عقیدہ ہوتا ہے. عقیدہ اگر اس کسی کا خراب ہو جائے، نظریہ خراب ہو جائے، منہج تبدیل ہو جائے، سوچ اور فکر تبدیل ہو جائے، کفر اسلام بن جائے، اسلام کفر بن جائے، آپ سمجھ جاؤ یہ ناکام ہو گیا. بہت بڑی ناکامی سے اولئک هم الخاسرون. یہ بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے. ایک کالج کا نوجوان ہے، اسی تحریک ختم نبوت کے دوران ہے. کالج کا ایک نوجوان ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں. کالج کا ایک نوجوان ہے، پولیس کے ہاتھوں اس کی پنڈلی ٹانگ پر گولی لگی. پولیس آئی اس کو اٹھانے کے لیے، کہا سینے میں گولی مارو. اس سینے کے اندر محمد کی محبت موجود ہے، ٹانگ پہ گولی لگنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا، پولیس والوں نے کہا وہ تو پڑھنے والا ہے، تو کالج پڑھتا ہے نے، تعلیم حاصل کرتا ہے. کہنے لگا ہاں یہ پڑھتا ہوں اور ابھی تک پڑھتا رہا. آج عمل کا دن ہے، عمل کا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. خالی کوکلے نعرے محمد کی محبت رسول، اور محبت رسول یہ عمل کا نام ہے. محبت رسول دعوی کا نام نہیں ہے. محبت رسول دل کی ایمانی کیفیت کا نام ہے، دل کے ایمانی جذبے کا نام ہے. اللہ اکبر. یہی تحریک ہے. ایک 80 سالہ بوڑھا، تحریک ختم نبوت، ایک 80 سالہ بوڑھا ایک 5 سالہ بچے کو اپنی گردن پر بٹھایا ہوا ہے. نعرے پر پابندی تھی، اذان پر پابندی ہے. بوڑھا نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت. 5 سالہ بچہ، 80 سالہ بوڑھا نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت. 5 سالہ بچہ جواب دیتا ہے زندہ باد. گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہوتی ہے، باپ بھی شہید ہو جاتا ہے اور بچہ بھی شہید ہو جاتا ہے. کرفیو لگ گئی، کوئی نہ نکلے، کوئی نعرہ نہ لگائے، کوئی اذان نہ دے. اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان کا ٹائم ہو گیا. ایک نوجوان نے کہا کہ اذان تو دینی ہے. اذان ہر حال میں آواز لگاتے رہو ازہر. صحرا میں اذانوں کا تسلسل نہیں ٹوٹے، ہر حال میں آواز لگاتے رہو ازہر. صحرا میں اذانوں کا تسلسل نہیں ٹوٹے. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. علامہ اقبال کا شکوہ ہے، شکوہ آگے جواب شکوہ ہے. پھر اذان کا ٹائم آیا، اذان دینی ہے. ایک نوجوان آگے گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. گولیوں کی بوچھاڑ آئی، شہید ہو گیا. دوسرا نوجوان آگے بڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. گولیوں کی بوچھاڑ آئی، شہید ہو گیا. تیسرا نوجوان آگے بڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ. گولیوں کی بوچھاڑ آئی، شہید ہو گیا. چوتھا نوجوان آگے بڑھا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. گولیوں کی بوچھاڑ آئی، شہید ہو گیا. پانچواں نوجوان آگے بڑھا، حی علی الفلاح حی علی الفلاح. گولیوں کی بوچھاڑ آئی، شہید ہو گیا. چھٹا نوجوان آگے بڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اذان پوری نہیں کرنے دے رہے اور یہ نوجوان اذان پوری کرنے چاہ رہے ہیں. زندگیاں نچاور کی جا رہی ہیں. اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. چھٹے نے گولیوں کی بوچھاڑ آئی، شہید ہو گیا. اذان ابھی بھی پوری نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے ایک نوجوان آگے بڑھا، آدھا کلمہ کہا، گولیاں آئیں، شہید ہوا، ابھی اذان پوری نہیں ہوئی. دوسرا آگے آیا، لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے آگے بڑھا، گولیوں کی بوچھاڑ آئی، شہید ہو گیا. تیسرے نے وہ اذان پوری کی، لا الہ الا اللہ، بوچھاڑ آئی، شہید ہو گیا. وہ یہ لوگ شاہ، یہ کیوں؟ یہ تحریک ہے، ختم نبوت کی تحریک چلی تھی. یہ کوئی اور تحریک نہیں ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، یہ نظریے کی بات ہے، یہ سوچ کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ مجھے بتاؤ، سب سے پہلے غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ جس شخص نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لگایا سب سے پہلے، اور اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہ ہمارے بہت بڑے عالم مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اور سید نذیر حسین رحمہ اللہ. یہ آدمی تھے. انہیں سب سے پہلے جب انہوں نے مباہلے کا اعلان کیا تو مولانا عبدالحق یہ سب سے پہلے ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین تھے، امرتسر کے عیدگاہ کے میدان میں انہوں نے اس کے ساتھ مباہلہ کیا. پھر دوسرا مباہلہ
200 علماء کا اجتماع ہوا دہلی کے اندر، 200 علماء، کیونکہ غلام محمد قادیانی نے اعلان کیا تھا مناظرے کا، لوگ آگے نہیں آ رہے تھے، سارے مسالک و مذاہب کے لوگ موجود تھے، سب نے اتفاق سے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو آگے کیا، اور انہوں نے وہ مناظرہ جیتا۔ تو بعد میں اس نے مباہلہ کیا کہ ہم میں سے جو برحق ہو تو وہ زندہ رہے، اور جو دوسرا ہے باطل پر ہے تو وہ اس کی زندگی میں مر جائے، اور وہ مباہلہ قبول ہوا۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس بدبخت کا جو ختم نبوت کا منکر تھا غلام محمد قادیانی، یہ بدبخت لیٹرین کے اندر مرا، اور شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1 سال اس کے بعد زندہ رہے۔ سب سے پہلے ان کے خلاف جب انہوں نے یہ تحریک چلائی قادیانیوں نے، اور انہوں نے کتابیں لکھی، تو سب سے پہلے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے جواب میں 2 کتابیں لکھی۔ جب انہوں نے اشتہار چھاپا تو سب سے پہلے علماء کرام بڑے بڑے ہمارے، انہوں نے ان کے اشتہاروں کے جواب دیے، مباہلے کیے، مناظرے کیے۔ فاتح قادیان سارے لوگوں کی خدمات ہیں اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں، تمام علماء کرام نے قربانیاں دیں، دیگر عوام نے قربانیاں دیں، وکیلوں نے قربانیاں دیں، کالج کے لڑکوں نے قربانیاں دیں،